پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی بہت ہی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا پیغام خدا یسوع مسیح کا حکم متی 5 باب اس کی 43 سے 48 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ دشمنوں سے محبت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوم کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، کتنا ہی مشکل کام ہے، خاص کر آج کے دور میں جب کہ لوگ اپنے بہن بھائیوں سے بھی محبت نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نفسا نفسی کا شکار ہیں، اس دنیا کے کاموں میں پھنس گئے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ بڑھ چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، تو اگر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، میل ملاپ نہیں رکھیں گے تو کیسے ہم ایک دوسرے کو اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ دیکھیں گے ورس 43 میں یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ یہودی عزیزوں سے محبت رکھتے مگر دشمنوں سے عداوت۔ 44 آیت ظاہر کرتی ہے کہ یسوع نے اس کے رویے کی مخالفت کی اور کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت دشمنوں سے بھی کی جانی چاہیے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ آج ہمیں کوئی ایک بات کہتا ہے تو ہم اسے 10 باتیں آگے سے سناتے ہیں۔ یہ ہماری محبت نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں دشمنوں سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کے دلوں کی کدورت اور نفرت نہ ہو، اور جو ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ یسوع مسیح نے اس تعلیم کا نمونہ دیا اور صلیب پر اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے دعا مانگی۔ جو لوگ خداوند کو دکھ دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، خداوند نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ سب سے بڑا اگزامپل جو خدا کے بیٹے نے ہمیں دیا۔ مسیح نے محبت رکھنے کا نتیجہ بیان جو کیا یہ ہے کہ وہ آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے۔ اگر ہم اپنے خدا کے حکموں کو مانیں گے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے تو ہم اپنے باپ کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے۔ مزید مسیح نے باپ کا نمونہ ظاہر کیا کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں سے محبت رکھتا ہے، لیکن خداوند کو گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نہیں۔ وہ ہمیں پیار کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ ہم اپنی بری روشوں سے باز آئیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ دونوں پر اپنا سورج چمکاتا اور دونوں پر می برساتا ہے۔ خداوند
نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے اور دونوں پر اپنا می برساتا ہے اور سب کو مہیا کرتا ہے، اور یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے باز آ کر توبہ کی طرف مڑیں۔ اس لیے یہ خدا کی بے حد محبت ہے کہ وہ ہماری غلطیوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں برکت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت کو پہچانیں اور اس کی محبت کو سمجھ سکیں کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے لیکن شریر ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ خداوند سب کو موقع دیتا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے باز آؤ اور خداوند کی طرف مڑو۔ وہ موقع دیتا ہے سب کو۔ ہم 46 آیت میں دیکھتے ہیں مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے عزیزوں یا دوستوں سے محبت رکھنا تو عام لوگوں کا یہ رویہ ہے۔ ہم سب اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں مسیح نے مسئول لینے والوں کی مثال بھی دی جن سے اسرائیلی نفرت کرتے تھے۔ ہاللویا۔ مسیح نے بتایا کہ وہ بھی اپنوں سے محبت رکھتے ہیں، کہ اسرائیلی جو تھے اپنے لوگوں سے، اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے تھے کیونکہ یہ خدا باپ کا حکم تھا ان کے لیے، لیکن وہ مسئول لینے والوں کو چھوٹا جانتے تھے، جو سود پر قرض دیتے تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ ہم 47 میں دیکھتے ہیں مسیح نے کہا کہ اگر تم بھائیوں کو ہی سلام کرتے ہو تو کچھ زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ غیر قوم والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ سلام کرنے کا مطلب سلامتی چاہنا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کی خیریت اور سلامتی چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک انسان کا کام ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے وہ سلام دعا رکھے۔ اس لیے مسیح نے کہا غیر قوم کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اور اگر تم اپنوں سے محبت رکھتے ہو تو تم اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں، جو ہمارے خدا کی پرستش نہیں کرتے، وہ بھی یہ رویہ ان کا بھی ہے کہ اپنوں کو سلام دعا کرتے ہیں، ان کی سلامتی چاہتے ہیں، ان سے میل ملاپ رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، آپ دیکھیں فرس 48 میں مسیح نے یہ نتیجہ قائم کیا، اور نتیجہ یہ تھا کہ تم کامل ہو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ان الفاظ میں خدا کی راست بازی کا معیار ظاہر کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ اگر کوئی حقیقی راست باز بننا چاہتا ہے تو اسے خدا کی راست بازی کو اپنانا چاہیے۔ کامل ہونے کے لیے یونانی لفظ ٹیلے اوئے استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی بالغ ہونا، کاملیت کی طرف بڑھنا یا خدا کی مانند پاک بننا ہے۔ خون کرنا، حرام کاری کی خواہش کرنا، نفرت، دھوکہ دہی، بد دلی، یہ ساری باتیں جن کا اس باب میں بیان کیا جا چکا ہے، خدا کی ذات اور اس کے کردار کی نفی کرتا ہے، اور جوان سب باتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی کی نفی کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا کا کامل معیار اپنانا اس دنیا اور اس جسم میں مشکل ہے، تاہم مسیح نے یہ کہا کہ اپنے تمام تر خیالات میں خدا کی راست بازی کے اس معیار کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ ہم انسان ہوتے ہوئے
दुनियावी बातों में और दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिशों में रहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें यही फरमाते हैं कि जैसे हमारा खुदा बाप कामिल है, हमें भी कोशिश करनी है, और जब हम कोशिश करते हैं तो खुदा हमें थाम लेता है। जब आप एक कदम खुदा की तरफ बढ़ाओगे, वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा और आपको थाम लेगा, इस दुनिया की बुराइयों से, बदियों से बचा लेगा। आपने सिर्फ कोशिश करनी है और करते रहना है, इस दुनिया की बुराइयों से दूर रहना है और खुदा के हुक्मों को मानना है। खुदावंद सबसे प्यार करता है। खुदावंद को गुनहगार से नफरत नहीं, वो गुनहगार से प्यार करता है, उसे गुनाह से नफरत है। खुदावंद फरमाता है हमें सबसे मोहब्बत करनी है। हालेलुया, क्योंकि मोहब्बत अफजल है। खुदावंद आपको आज के जिंदा पाक कलाम की वसीला से कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।